الصلاة خير من النوم. لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غمزدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کر کے پیش کریں کہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف. نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو میرے بھائی مولانا صدیق صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کے دوران بتایا تھا کہ اس سے آگے کا بیان مجھ ناچیز کے حوالے کیا گیا، یعنی امام حسین کی شہادت سے آگے کا بیان. آپ تمامی حضرات سننے کے لیے تیار ہیں. آپ جب تک بیٹھیں فرقان کی محبت میں نہ بیٹھیں، کربلا کے حسین کی محبت میں بیٹھیں. کیونکہ کربلا کے حسین اعظم کی محبت میں بیٹھیں گے تو قیامت کے دن آقا حسین نانا مصطفیٰ سے عرض کریں گے، نانا کیسر پور کی سرزمین پر ذکر شہید اعظم کانفرنس میں مولا آقا نانا میرے ان دیوانوں نے میرا ذکر پاک سنا، میرے ذکر کے سننے کے وسیلے سے ان کو جنت عطا کر دی جائے. آقا فرمائیں گے، حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جس نے تیرا ذکر سنا اس نے میرا ذکر سنا. تو آقا فرمائیں گے تو اپنے غلاموں کو لے کے جنت میں چلا جا. تو حسین کی محبت میں بیٹھیں، میری محبت میں نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے، اب ایک شعر سن لیں کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. اس لیے تریے نین رہتے ہیں، اس لیے علماء اور شورا اور نقبہ اپنی محبتوں سے نوازیں گے قاری صاحب. اس لیے تریے نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، مسلمانانے کے سرپور، دیوان گانے کے سرپور. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں
اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس لیے تریے نین رہتے ہیں۔ عقیل بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھ دیجئے، آپ بھی ذرا محبت سے سن لیں۔ اس لیے تریے نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، بے شک اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم پر حسین والے ہیں، بے شک خدا کا شکر ہے ہم پر حسین والے ہیں اہل بیت کے شیدا حسین والے ہیں اہل بیت کے شیدا حسین والے ہیں۔ وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، انہی کا کھاتے ہیں صدقہ حسین والے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں صدقہ حسین والے ہیں۔ یزید مٹ گیا، یزید مر گیا، اور مٹ گئے یزیدی سب۔ یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، حسین زندہ اور زندہ حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ، حسین زندہ اور زندہ حسین حسین والے ہیں۔ ذرا بہت محبت اچھے۔ سے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام محمد و بارک رسول وسلم، اللہ صلاۃ صلی و اللہ سلام تعالیٰ علیہ علیہ یا وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں رخت اقامت ڈالا، تب سے لے کے آج تک انسانی نسل کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کربلا شریف کے واقعے کے بعد بھی بہت سارے حادثات اس دنیا میں ہوئے، لیکن مجھے بتاؤ کیا کوئی حادثہ مسلمانوں کو یاد ہے؟ 1942 کے اندر غرناطہ اسپین کا معاملہ سامنے آیا۔ 800 سال جہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن یہودیوں کا قبضہ ہوا۔ آخری بادشاہ ابو عبداللہ، اس نے اپنی قوم کو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے خطاب کیا تھا، اے میری قوم، میں نے تیری عزت کا سودا ایک ایسے قوم کے ساتھ کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ میری حفاظت یا تیری حفاظت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ میں نے تمہاری عزت و آبرو کا سودا یہودی کے ہاتھ کر دیا ہے، فرڈیننڈ سے معاہدہ کر لیا۔ ابو عبداللہ نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، آج کے بعد تو اپنے اس بیٹے کو میری قوم نہیں دیکھ پائے گی۔ حضرات، فرڈیننڈ نے کہا تھا کہ تم ہم کو حکومت دے دو اپنے یہاں کی، یہ زمین ہم کو دے دو، ہم تم کو ناگرکتا دیں گے، ہم تم کو یہاں پر رہنے کا پورا ادھیکار دیں گے، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، فرڈیننڈ سے ابو عبداللہ نے معاہدہ کر لیا۔ حال کیا ہوتا ہے؟ ابو عبداللہ پہاڑی پہ خطبہ دینے کے بعد پہاڑوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرڈیننڈ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو پانی والے جہاز میں بٹھا کر کے سمندر پار کرا رہا تھا، سارے جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، سارے مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ سنو، بچے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان بچوں کو رون دیا گیا۔ کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی، کتنا بھیانک وہ حادثہ ہوا ہوگا جس میں بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون دیا گیا۔ بتاؤ کیا کسی کو یہ واقعہ یاد ہے؟ بتاؤ کیا کسی نے اس حادثے کو یاد رکھا؟ نہیں۔ تاریخ جیسے آگے بڑھتی گئی، مسلمان تاریخ کو بھولتے چلے گئے، مسلمان حادثوں کو بھولتے چلے گئے، اور آگے آ کر کے دیکھو بغداد کی سرزمین پہ جب ہلاکو خان کی فوج نے حملہ کیا تھا، کیسا بغداد میں قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا۔ ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی کہ مسلمانوں کے سروں کا مینار بناؤں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا۔ وہ مسلمانوں کا قتل عام بغداد میں ہوا کہ 1-2-3 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سرخ رہا، اور جب سرخی ختم ہوئی تو پھر کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ بتاؤ، مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ کیا یہ واقعہ کسی کو یاد ہے؟ کیا یہ حادثہ کسی کو یاد ہے؟
بھلا دیا مسلمانوں نے اس حادثے کو، بھلا دیا مسلمانوں نے اس تاریخ کو، بھلا دیا مسلمانوں نے اس واقعے کو۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہی شہر کانپور کی سرزمین پہ چلو۔ جب انگریزوں کا دور تھا، مسلمان مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کانپور کے اندر آج بھی شہیدوں والی مسجد کے نام سے وہ مسجد آج بھی شہر کانپور میں موجود ہے۔ مسلمانوں نے جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا، انگریز بولے مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ مسلمانوں نے سوچا ہم جوان ہیں، ہمارے اوپر یہ گولی چلا دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلمانوں نے آگے کر دیا کہ ان بچوں پہ گولی نہیں چلائیں گے انگریز۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کی جگہ پہ بنیاد پہ اینٹیں رکھنے لگے۔ جب بنیاد اٹھنے لگی تو انگریزوں نے 17 راؤنڈ گولی چلائی اور سارے بچوں کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی قبریں اسی مسجد کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ شہر کانپور میں جا کر کے دیکھ لو کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ کیا کسی کو یاد رہا کتنا بڑا المیہ ہوا؟ کیا کسی کو یاد رہا؟ بھلا دیا مسلمانوں نے اس تاریخ کو، بھلا دیا مسلمانوں نے اس المیہ کو۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تم نے برما کا معاملہ دیکھا ہوگا، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ کسی کی لاش جنگل میں جلی پڑی ہے، کسی کے حلق میں لکڑی پیوست کر دی گئی ہے، کسی کا گلا کاٹ کر کے جنگل میں ڈال دیا گیا ہے، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ تو کیا اس واقعے کو کسی نے یاد رکھا؟ بھلا دیا مسلمانوں نے، اس تاریخ کو بھی فراموش کر دیا، اس حادثے کو بھی فراموش کر دیا۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، آج 1482 سال ہو گئے تا بڑے بڑے حادثے اس دنیا میں ہوئے، لیکن مسلمان بھولتا چلا گیا۔ بڑے بڑے المیہ اس دنیا میں ہوئے، لیکن مسلمان فراموش کرتا چلا گیا۔ لیکن کربلا کا واقعہ آج تک کوئی کیوں نہیں بھول پایا؟ 1482 سال گزر گئے، آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے کربلا کے حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی جب محرم شریف کی 10 تاریخ آتی ہے کربلا کے حسین اعظم کو یاد کیا جاتا ہے۔ حادثے تو بہت بہت بڑے اس دنیا میں ہوئے، لیکن مسلمانوں نے فراموش کر دیے۔ کربلا کے شہید اعظم کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا؟ کربلا کے حسین اعظم کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا؟ تو سنو کیسر پور کے زندہ دل مسلمانوں، یہ علماء میرے جملے کی تائید کریں گے کہ جب جان اپنی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے تو تاریخ میں محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے، جب تک وہ قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے۔ دیکھو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے جام شہادت نوش کیا ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر دیا ہے، قرآن کی عظمت کی خاطر دیا ہے۔ جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک نبی کا مذہب رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک نبی کا دین رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں سے اذانیں ہوتے رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک ممبروں سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے ان کا الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، سرزمین کیسر پور، مسلمانان کیسر پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے منظری صاحب، واہ 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 واہ۔ آپ کے 10 منٹ ہو چکے ہیں، آپ کے 10 منٹ ہو چکے ہیں جو مولانا صدیق صاحب نے کہے تھے۔ اب بتائیں آگے بڑھیں۔ جب تک مسجد سے اذانیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک ممبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حسین نے کربلا میں جام شہادت جو نوش کیا ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں کیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کے لیے کیا ہے، نبی کے دین کی خاطر کیا ہے۔ جب تک دین رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حضرات کون حسین؟ وہ حسین جنہیں رسول
خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر عدم کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں علی شیر خدا کی شجاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہاں ہاں وہی حسین جنہیں علی کا نور نظر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاطمہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں شریعت کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں قرآن کے قوانین کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے، ہاں ہاں وہی حسین۔ آپ نے بچپن بہت سنا ہوگا امام حسین کا، آج میں آپ کو حسین کی جوانی سناتا ہوں، پھر آپ کو کربلا کے وہ خونی منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مجھے کربلا کے بعد کا بیان بھی کرنا ہے، اس لیے آپ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیے گا۔ حسین کی جوانی بہت کم سننے کو ملتی ہے، بچپن آپ نے بہت سنا ہوگا، امام حسین نے بچپن میں کیا کیا، نانا مصطفیٰ نے حسین کو کیسے پیار کیا، تو سنو ایک حدیث پاک سن لو، اس سے امام حسین کا مرتبہ سمجھ لینا، اس سے امام حسین کی شان سمجھ لینا۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنت مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ فاطمۃ خیارۃ اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وعلی باغدہم لعنت اللہ۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج کو تشریف لے گیا، نبی نے فرمایا جب جنت کے دروازے پہ پہنچا، نبی فرماتے میں نے جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان ہوں، آقا آپ نے کیا لکھا ہوا دیکھا؟ نبی فرماتے ہیں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی فرماتے آگے لکھا ہوا تھا علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمہ تو خیارت اللہ، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، الحسن والحسین صفۃ اللہ، حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اے کیسر پور کے زندہ دل مسلمانوں، جنت کے دروازے پہ میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ امام حسن کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ امام حسین کا نام لکھا ہے۔ آپ کو میں سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، میں علامہ صدیق صاحب کے مکان پر جاؤں، ان کے دروازے پہ لکھا ہے صدیق منزل، میں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا صدیق اجازت نہیں دے دیں گے۔ میں عامر ظفر صاحب کے مکان پر جاؤں، اس پہ لکھا ہے عامر منزل، میں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک عامر ظفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں حاجی عبدالغفور صاحب کے مکان پر جاؤں، ان کے دروازے پہ ان کا نام لکھا ہے، میں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک حاجی جی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اے کیسر پور والو، جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے۔ ارے جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، سرزمین کیسر پور، مسلمانان کیسر پور، جب تک پنجتن کی اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دل کو پنجتن کی محبت کا مدینہ بنا لو، اپنے دل میں پنجتن کی محبت بٹھا لو۔ علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ امام حسین کا مقام کہ جنت کے دروازے پہ میرے حسین کا نام لکھا ہے، تو امام حسین کی محبت میں بیٹھو۔ امام حسین کا بچپن بہت سنا ہوگا، آؤ جوانی کے عالم کی باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ میرا حسین کتنا بڑا سخی تھا، میرا حسین کتنا صبر والا تھا، میرے حسین کی شان تو دیکھو۔ میر عبدالواحد بلگرامی نے سبع سنابل شریف کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ ایک دن آقا حسین اپنے سر پہ نانا مصطفیٰ کا امامہ سجا کے آتے ہیں، ہاتھ میں
میں علی شیر خدا کی ذوالفقار لیتے ہیں، 400 صحابہ کرام کے جھرمٹ میں مولا علی کا شہزادہ آ رہا ہے۔ ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے امام حسین کو دیکھ کے کہا ارے یہ کون ہے جو اتنی آن بان کے ساتھ چل رہا ہے؟ کسی نے بتایا ان کو نہیں جانتے، یہ علی کے بیٹے امام حسین ہیں، یہ علی شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کون علی؟ وہ علی جو بہت زیادہ لڑاکو تھے، وہ علی جو بہت زیادہ فتنہ انگیز تھے، وہ علی جو بہت زیادہ خونریزی کیا کرتے تھے۔ مولا علی کی شان میں گستاخی کی اس نے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سوچا یہ مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، لاؤ اس کو ہم تکلیف دیتے ہیں، لاؤ اسے ہم سزا دیتے ہیں، کیونکہ مولا علی کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ مگر وہ میرے حسین تیرے صبر کو سلام، وہ میرے حسین تیرے تحمل کو سلام، وہ میرے حسین تیرے استقلال کو سلام۔ حسین نے اشارہ کر دیا نہیں اس کو سزا مت دینا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے وجیہ عرب، اے عربی چہرے، تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے تو بڑا اچھا ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، ذرا یہ تو بتا دے تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر تو پیاسا ہے تو بتا ہم تجھے پانی پلا دیتے ہیں، اگر تیرے اوپر سفر کی تکان کا اثر ہے تو بتا ہم تیرے لیے آرام کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر تیرے اوپر کسی کا قرض آ رہا ہے تو بتا ہم تیرا قرضہ ادا کر دیتے ہیں۔ بتاؤ آج ہم نے دنیا کا جائزہ لیا، آج ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے تو ہم اسے ہاتھوں سے مارتے ہیں، ہاتھ سے بس نہیں چلتا تو لاٹھی ڈنڈوں سے مارتے ہیں، اگر اس سے بھی بس نہیں چلتا تو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس نے ہمارے باپ کو گالی کیسے دی؟ میرے حسین کا صبر و تحمل تو دیکھو، وہ مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور میرا حسین اسے کھانا کھلانے کی بات کر رہا ہے، اسے پانی پلانے کی بات کر رہا ہے۔ میرے آقا امام حسین نے جب یہ کہا وہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے میرے آقا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کا اخلاق جان گیا ہوں، میں آپ کی شان جان گیا ہوں۔ میرے حسین نے اسے معاف کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو کسی نے پوچھا آقا آپ نے اسے معاف کر دیا؟ تو میرے حسین کا جواب سنو، امام حسین فرماتے ہیں ہم بلند پہاڑ ہیں، کسی کے کہنے سے نیچے نہیں ہو سکتے، ہماری عظمت کو کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیا ہے، مدینے کے تاجدار نے بلند کیا ہے۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، مسلمانان کے سرپور، سرزمین کے سرپور۔ رات تو یہ امام حسین کی منظری جوانی، صاحب یہ امام حسین کی جوانی۔ آؤ ذرا دیکھو امام حسین کی شان، امام حسین کا مقام و مرتبہ۔ امام حسین کے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا گھر تھا، وہ آپ کے گھر میں کوڑا ڈالتا، وہ آپ کے گھر میں گندگی ڈالتا۔ میرا حسین کوڑا اٹھاتا باہر پھینک دیتا، میرا حسین گندگی اٹھاتا باہر پھینک دیتا۔ ایک دن یہودی کی بیوی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، امام الانبیاء کے گھر میں گندگی ڈالتے ہو، امام الانبیاء کے نواسے کے گھر میں گندگی ڈالتے ہو، امام الانبیاء کے شہزادے کے گھر میں کوڑا ڈالتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہودی شرمندہ ہو گیا، آیا امام حسین کے پاس میں، حسین مجھے معاف کر دو۔ میرے حسین نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کے گھر میں کوڑا ڈالتا تھا حسین، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گا۔ میرے حسین نے فرمایا جب میں نے تجھے معاف کیا۔ یہودی نے کہا حضور ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا حضور یہ بتائیے اگر کوئی کسی کے گھر میں گندگی ڈالتا ہے، اگر کوئی کسی کے گھر میں کوڑا ڈالتا ہے تو وہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی تیرا نوکر تھوڑی ہوں جو تیرا کوڑا اٹھا کر کے اپنے گھر سے باہر پھینکوں گا، میرے گھر میں آئندہ کوڑا مت ڈالنا۔ میں کوڑا ڈالتا رہا، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میرے حسین کا جواب سنو، میرے حسین فرماتے میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے 3 مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنت، لا يدخل الجنت، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ نبی نے فرمایا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے حسین فرماتے اس لیے میں صبر کر رہا تھا۔ یہودی قدموں پہ گر کے کہتا ہے اے میرے آقا حسین تم گواہ ہو جاؤ، جس حسین کے نانا کی تعلیم اتنی اچھی ہے اس کے نانا کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔
آج سے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں. یہ میرے آقا امام حسین ہے. جب تک سر جسم سے لگا ہوا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, اور جب سر تن سے جدا ہو گیا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. حضرات یہی میرے آقا امام حسین ہے. اور جوانی کی باتیں میں آپ کو بتا دوں, میرے آقا امام حسین کو ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, ساری امت کے ماموں ہیں, انہوں نے وظیفہ بھیجا, جو وظیفہ اہل بیت کا مقرر تھا, جو بیت المال سے آپ پیسہ آتا تھا. امام حسین کے پاس میں جب وہ وظیفہ پہنچا تو تقریباً 10,000 کے قریب درہم تھے. آپ نے وہ درہم کی تھیلی لی اور لے کر کے مسجد نبوی میں جا کر کے بیٹھ گئے. امام حسین تلاش کر رہے تھے کوئی غریب مل جائے میں اسے دے دوں, کوئی مسکین مل جائے اسے دے دوں. اللہ اللہ, خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے, خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. حضرات امام حسین بیٹھے ہیں, آپ کے دوست ادھر سے گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا تو واپس آئے, امام حسین کو سلام کیا, بیٹھ گئے. کہا کیسے بیٹھے ہو آقا حسین؟ امام حسین کہتے ہیں یہ وظیفہ آیا ہے, سوچ رہا ہوں کہ کوئی غریب مل جائے, مسکین مل جائے, میں اس کو یہ وظیفہ دے دوں, یہ پیسہ میں راہ خدا میں خرچ کر دوں. آج ہم مسجد میں دینے سے کتراتے ہیں, آج ہم مدرسے میں دینے سے کتراتے ہیں. دیکھو امام حسین کی شان. جب امام حسین اپنے دوست سے باتیں کر رہے تھے, اتنے میں ایک مسکین آ گیا, بولا حسین میں بہت غریب ہوں, میرے گھر میں کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ میری مدد کر دیجئے. سوچو 10,000 درہم جو آج کے دور میں 1 لاکھ کے قریب اگر اس کی قیمت ہوگی, تو وہ اٹھا کر کے امام حسین نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے, کہا لے جا. جب وہ چلا گیا تو دوست نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا لباس پھٹا ہوا تھا, پہلے اپنے لیے اچھے کپڑے خرید لیتے, اپنے گھر کے لیے راشن خرید لیتے, اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کا انتظام پہلے کر لیتے, پھر جو پیسے بچتے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتے. تو میرے حسین کا جواب سنو. میرے حسین فرماتے ہیں یہ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور رب مجھے دیتا ہے اور میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. یہ میرا حسین ہمیں پیغام دے رہا ہے, میرا حسین ہمیں یہ درس دے رہا ہے. میرے حسین نے فرمایا دنیا ہمارے دل کے اندر گھر نہیں کر سکتی, ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ہم راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں. ہمیں دنیا دار کی رضا نہیں چاہیے, ہمیں پروردگار کی رضا چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ سرزمین کیسر پور. دیکھو امام حسین کی جوانی. نبی کے صحابی حضرت اسامہ ابن زید, ان کو جب وہ بیمار پڑے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا. امام حسین ان کی عیادت کے لیے گئے. امام حسین کیونکہ بیمار تھے وہ, تو اس لیے امام حسین ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے. اور حدیث پاک میں بھی یہ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہ جاؤ. یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے, حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر. آج بھائی بیمار پڑا ہے, بھائی کی خیریت نہیں لیتا تو دوسروں کی خیریت کیا لے گا. امام حسین گئے نبی کے صحابی کی عیادت کے لیے. جب وہاں پہنچے تو وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس, ہائے غم. جب اتنا کہا تو امام حسین نے کہا بھائی کس چیز کا غم ہے آپ کو؟ کہا میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے. بہت غور سے سننا اس واقعے کو. امام حسین سے کہنے لگے حضرت اسامہ ابن زید میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے چلا جاؤں گا, وہ قرض میں ادا نہیں کر پاؤں گا, اور جب میں قرض نہیں دے پاؤں گا تو قرض دار مجھ سے قیامت کے دن وہ قرض مانگے گا, میں قرض کہاں سے دوں گا. یہ کہا امام حسین نے فرمایا بھائی پریشان مت ہو, تمہارا قرض میں ادا کروں گا. اتنا کہا امام حسین نے تو وہ کہتے آقا بہت زیادہ قرض ہے, آپ کیسے ادا کریں گے؟ میرا حسین فرماتا میں تمہارا قرض ادا کروں گا, اب میں جانوں تمہارا قرض جانے. انہوں نے کہا آقا اگر میں حیات ہوں تو میرے سامنے اگر قرض ادا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. میرے حسین نے فرمایا لاؤ مجھے نام لکھاؤ اور ان کا ایڈریس بتاؤ, میں سب کا قرضہ ادا کر دوں گا. امام حسین کو نام لکھایا, ایڈریس بتایا. میرے حسین اپنے گھر پر گئے اور خادم کو حکم دیا بلا کے لاؤ جن کا قرضہ اسامہ ابن زید پہ آ رہا تھا. حضرات سب قرضدار امام حسین کے دروازے پہ آ گئے. ذرا غور سے سننا امام حسین کی شان. جب سب قرضدار آ گئے امام حسین نے بانٹنا شروع کیا تو تاریخ میں ملتا ہے ایک دن میں 60,000 درہم امام حسین نے قرضہ بانٹا تھا. 60,000 درہم 1 کروڑ کے قریب قیمت ہوتی ہے.
1 करोड़ के करीब कीमत, और मेरा हुसैन दूसरों का कर्जा उतार रहा है अपने माल से। मेरे आका हुसैन मदद कर रहे हैं अपने माल से। आज हमारा हाल क्या है? अगर हम किसी गरीब के घर में राशन पहुंचाते हैं तो राशन बाद में देते हैं, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे उसकी सेल्फी डालते हैं कि फला गरीब की मदद करता आपका भाई। अगर किसी मरीज की मदद कर दी तो पहले फोटो अपलोड किया जाता है कि फला गरीब की मदद करता हुआ आपका भाई। एक हम हैं कि हम दिखावे के लिए काम करते हैं, और एक मेरे नबी का घराना था जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम करता था, रसूलुल्लाह की रजा के लिए काम करते थे। 60,000 दिरहम इमाम हुसैन ने एक बार में बांटे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने जब कर्ज उतार दिया तो किसी ने जाके खबर दी उसामा इब्ने ज़ैद को, कहा कि तुम्हारा सारा कर्जा इमाम हुसैन ने उतार दिया। तो जब उन्होंने सुन के बहुत खुश हुए और अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिए और हाथ उठा के कहते हैं दुआ करते इमाम हुसैन के लिए। मेरे आका इमाम हुसैन से किसी ने कहा आका आपने इतना पैसा एक दिन में खर्च कर दिया? तो मेरे आका हुसैन कहते हैं उस रब ने मुझे दिया था, उसी रब की रजा के लिए मैंने खर्च किया। तो ये काम रज़ा इलाही के लिए मेरा हुसैन कर रहा है। अब उम्र आगे बढ़ती चली गई। मेरे आका हुसैन की उम्र शरीफ जब 56 साल के करीब होती है। अगर जवानी के मैं वाक़यात आपको बताऊं तो काफी वक्त हो सकता है, लेकिन मैं अब ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा जवानी के मामलात में। अब सुने, मैं आगे अपनी तकरीर को बढ़ा रहा हूं। मेरे हुसैन की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली गई। जब 56 साल के करीब उम्र होती है, नबी के सहाबी हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, अमीर मुआविया कातिबे वही हैं। अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल हैं जिनके लिए नबी ने दुआ की, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे। हादी मतलब हिदायत याफ्ता, और दूसरे लोग जिनसे हिदायत पाए वो बना दे। मेरे नबी इसके लिए दुआ करें। और हजरत अमीर मुआविया ने विसाल से पहले यजीद को बुला के कहा था, यजीद सुन, मेरा विसाल हो जाए तो सुन, मैं तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ। जैसे मैं अहले बैत का वजीफा मुकर्रर किया है, जो मैं वजीफा अहले बैत को देता आया हूँ, वो वजीफा तू कायम रखेगा। नबी की आल को नहीं सताएगा, नबी के घर वालों को नहीं सताएगा, और सुन, नबी की शरीयत पे अमल करता रहेगा, तभी तू खिलाफत का हकदार बन सकता है, वरना बेटे मेरी तरफ से तुझे इजाजत नहीं। ये कहा था हजरत अमीर मुआविया ने। और यजीद ने तीर उठाया, कमान उठाया, जंगल की तरफ निकल गया, ये कहते हुए कि वो तो मेरी मर्जी रही, ये कह के जंगल में निकल गया। इधर अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है। रात मदीने शरीफ की सरजमीन है, रात का अंधेरा है, आधी रात गुजर चुकी है। आधी रात में इमाम हुसैन के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मेरे हुसैन ने दरवाजा खोला, कहा कि आपको अभी अभी गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा, और जो कूफे के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बशीर, और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। हजरात गिरामी जब इमाम हुसैन को आधी रात में बुलाया तो इमाम हुसैन समझ गए कि कोई ना कोई मामला जरूर है, वरना इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया जाता। मेरे हुसैन के साथियों ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। वो बाहर खड़े रहे, आका हुसैन अंदर गए तो देखा कि वहां पर मरवान भी बैठा हुआ था। ये वही मरवान है जिसकी पैदाइश पे इसके बाप लेकर के आए थे। तो नबी ने दुआ के बजाय कहा था बज़ागुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, यही है जिस फसाद की जड़। हजरत उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ, हजरत उमर की शहादत में मरवान का हाथ, हजरत मौला अली की शहादत में मरवान का हाथ, करबला का जो वाकया पेश आया इसमें भी मरवान का हाथ, यही मरवान फसाद की जड़ था। हजरत इमाम हुसैन से वलीद ने कहा हुसैन अमीर मुआविया का विसाल हो गया है। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद कहा हुसैन ये यजीद की तरफ से खत आया है और कहा गया है कि हुसैन से कहो कि वो मेरी बैअत करे। बैअत का मतलब क्या था? बैअत का मतलब आज की तरह पीरा मुरीदी नहीं थी, बल्कि बैअत का मतलब था सपोर्ट करना, बैअत का मतलब था वोट देना। जैसे आज हम वोट दे के किसी को प्रधान, किसी को चेयरमैन बनाते हैं, उस वक्त बैअत का मतलब यही था। इमाम हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो। इमाम हुसैन से कहा गया कि हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीद फासिक व फाजिर है, मैं अपना हाथ फासिक के हाथ में नहीं दूंगा। जब इमाम हुसैन ये कह के वहां से निकले, आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है उस तरीके से बात करो, जैसे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, उस तरीके से बात करो। होता क्या था, जुमे के दिन मस्जिद में बात रखी जाती थी, बताओ किसको खलीफा बनाना चाहता
چاہتے ہو تو لوگ جس پر اتفاق کر لیتے تھے سب لوگ مل کے جسے خلیفہ بنا دیتے تھے اسے خلیفہ مانا جاتا تھا. یزید اپنے آپ خلیفہ بن گیا, کسی نے بنایا نہیں تھا. امام حسین نے کہا جو بھی بات کرنی ہے مسجد میں کرنا, یہ کہہ کے میرا حسین باہر نکلا. مروان نے کہا جانے مت دو حسین کو, ابھی بیعت لے لو ورنہ حسین سے بیعت نہیں لے پاؤ گے. حضرات امام حسین یہ کہہ کے باہر نکل گئے کہ جب مروان نے کہا ان کے سر کو قلم کر دو تو حسین نے تلوار نکال کے کہا تھا تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے, تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں. میرا حسین اپنے وہاں گورنر ہاؤس سے نکل کے اپنے گھر پہ آتا ہے. میرے حسین نے سوچا اب میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے, یزید میرے خلاف ایکشن لے گا, میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے, یزید میرے لیے لشکر بھیجے گا مدینے میں, کہیں ایسا نہ ہو نانا کا مقدس مدینہ ہے اس میں خون کی ندیاں بہ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کے مقدس مدینے میں خون بہ جائے. اس لیے میرے حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. میرے حسین نے چھوٹا سا قافلہ جمع کیا. تاریخ میں ملتا 2 راتیں نانا مصطفیٰ کے روزے پہ میرے حسین نے پوری رات جا کر کے گزاری ہے. پہلی رات جا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, دوسری رات گئے تو آقا حسین کو نیند آ گئی تو نانا نے اپنی آگوش پھیلا تھی, آجا میرے نواسے, گود میں لے لیا حسین کو اور امام حسین کی پیشانی کو بوسا دیا, امام حسین کے رخسار کو بوسا دیا. نبی دعا کر رہے اللہم آتل حسین صبر و اجرا, اے میرے پروردگار میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما, میرے بیٹے حسین کو اجر عطا فرما. میرے آقا حسین کہتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے, نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کلیجے سے لگاتے تھے, اے میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا, میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے, نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے, میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے رونے کی آواز پہ آپ کہتے تھے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو, حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے نانا اب آپ کا نواسا آپ کا روزہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اب آپ کا بیٹا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے. میرے حسین اپنے نانا کے مزار پہ آخری سلام کر کے اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں, اپنی امی فاطمہ سے کہتے ہیں امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی, اے میری ماں آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتی تھی, آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے, آپ کی دعا پر جبریل جنت سے جوڑے لے کر کے آئے تھے, اب آپ کا بیٹا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے. میرا حسین اپنے بھائی حسن کے مزار پہ آیا, اپنے بھائی امام حسن سے کہتے بھائی حسن آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے تم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے, اپنے بھائی حسین کا آخری سلام قبول کر لو. میرا حسین اپنے بھائی کے مزار پہ آخری سلام کر کے چھوٹا سا قافلہ لے کر کے مدینہ شریف کے باہر نکلتا ہے. مڑ مڑ کے نبی کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے میرے آقا حسین. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے دل کی تختی پہ ذرا اس بات کو نوٹ کر لیجئے, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ حقانیت اور سچائی والی بات لگے گی. یہاں پر حاجی لوگ بیٹھے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں, حاجی عبدالغفور صاحب ہیں, آپ کے کیسر پور میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نبی کے روزے کا دیدار کیا ہوگا, جنہوں نے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہوگا, جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا. آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے پوچھئے حاجی صاحب آپ ذرا وہاں کی باتیں ہمیں بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حاجی جب تک مکے میں رہتا ہے تب تک اسے پراپرٹی کی یاد آتی ہے, اسے اپنے کاروبار کی یاد آتی ہے, اسے اپنے گھر بار کی یاد آتی ہے, اسے اپنے اہل و عیال کی یاد آتی ہے. جب حاجی مکے سے مدینے میں پہنچتا ہے, جب ایک بار نبی کے روزے پہ جاتا ہے, ایک بار سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایک بار نبی کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو دل میں جو محبت رسول کا سمندر تھا تو وہ تلاطم خیز ہو جاتا ہے. حاجی نبی کے روزے کو دیکھ کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں. یہی تو وہ سرزمین ہے جس کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آج حاجی جب مدینہ
شریف نے پہنچا ہے، سنہری جالیاں پکڑ کر کے صبح کو جاتا ہے تو نبی پہ سلام پڑھتا ہے، شام کو جاتا ہے تو نبی پہ سلام پڑھتا ہے، دوپہر میں جاتا ہے تو نبی پہ سلام پڑھتا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے گا یہ حاجی عبدالغفور صاحب ہیں، حاجی جو آپ کے یہاں پر حاجی ہیں، حجاج کرام ہیں، یہ آپ کو مدینہ شریف کی حالت بتائیں گے۔ حاجی جب تک مدینے میں رہتا ہے اسے گھر بار کی یاد نہیں آتی ہے، بس نبی کی محبت میں سرشار رہتا ہے، ہر وقت نبی پہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے، اس وقت جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، وہ حاجی کو 8 دن مدینے میں رہنے دیتی ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ پوچھ لیجیے اگر بہت زیادہ کوئی قسمت کا سکندر ہے تو 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی میں حالت بتا رہا ہوں۔ جب 8 دن پورے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں نمبر کی بس سے جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے، اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب وہ مدینہ چھوڑ کر کے مکے کے لیے روانہ ہو جائیں، اپنا اپنا سامان سفر تیار کر لیں۔ فلاں نمبر کی بس فلاں راستے پہ کھڑی ہے، جا کر کے اس میں اپنا سامان سفر رکھیں اور مدینہ چھوڑنے کا تیاری کر لیں۔ جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، قسم خدا کی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ سامان سفر تیار کرنے کے بعد حاجی نبی کے روضے پہ الوداعی سلام کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو سنہری جالیاں پکڑ کے یہی دعا کرتا ہے، میرے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، اس روضے پہ آنے کے لیے پوری زندگی دعائیں کرتا رہا۔ اے میرے پروردگار، میرے دل کی حسرت پوری نہ ہو سکی، مولا 8 دن مدینے میں رہا، میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے زندگی دے، مولا اگر تو میری عمر لمبی کرے، مولا اگر تو مجھے پیسہ دے تو اتنا کرم اور کر دینا، ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا، ایک بار اس دیار میں مجھے اور پہنچا دینا۔ یہ دعا کر کے حاجی وہاں سے واپس ہوتا ہے اور جب اپنا سامان سفر اٹھا کر کے اپنی سواری میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب آپ رو کیوں رہے ہو؟ آپ کا گھر مدینے میں نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، آپ کا مکان مدینے میں نہیں ہے، آپ کا کاروبار مدینے میں نہیں ہے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حاجی کہتا ہے کہ اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی تڑپتا رہا، لیکن اب میں یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے دل میں جو تمنائیں تھی وہ پوری نہ ہو سکی، میرے دل میں جو آرزویں تھی وہ پوری نہ ہو سکی، میرے دل میں جو خواہشیں تھی وہ پوری نہ ہو سکی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حاجی دعا کر کے واپس لوٹتا ہے، مولا ایک بار اس دیار میں اور پہنچا دینا۔ جب اپنی سواری میں بیٹھتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ حاجی مڑ مڑ کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے روضے کو دیکھتا ہے، جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ حاجی کے مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی محبت کا عالم ہے کہ جب مدینہ چھوٹ رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں۔ تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جو صبح کو فجر بھی نبی کی مسجد میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو اصحاب صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیتا رہا، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں۔ میرے حسین نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، کیسی بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر، نانا کا روضہ چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو جب حسین نانا کا روضہ چھوڑ کر کے مدینے سے باہر نکلے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے گنبد خضرا کی طرف، مڑ مڑ کے نبی کے روضے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بہن زینب نے کہا، میرے بھائی آپ مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حسین جواب دیتے، اے میری پیاری بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے،
اسے سبحان اللہ۔ سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں مفتی اعظم پکار کے کہتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں علامہ حسن کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں تاج الشریعہ کہتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے، مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، فیضان امام حسین، عظمت امام حسین، ذکر امام حسین، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، مسلمانان کے سرپور، سرزمین کے سرپور، نعرے تکبیر۔ وہ مدینہ، بہت اچھے منظری صاحب، وہ مدینہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہ رکے، حسین تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزار کے آئے ہیں، نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے، کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے، بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، دین احمد ہے مجھ کو بچانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، کہہ رہا ہے یہ پورا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، سرزمین کے سرپور، نعرے تکبیر، نعرے حیدری۔ ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اسے کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اسے کو پورا کروں گا، ارے سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا، دین احمد ہے مجھ کو بچانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا، میرا
میرا حسین مدینہ شریف سے مکے پہنچا. یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے. اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو حسین کے نانا نے مکہ چھوڑا, مدینے آ گئے, اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی تو نواسے نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکے کی سرزمین پہ آ گئے. 4 مہینے کچھ دن میرے آقا امام حسین مکہ شریف میں رہے. اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے یعنی کوفیوں کی طرف سے خط آنے شروع ہو گئے. وہ کوفی لا یوفی تھے, انہوں نے خط بھیجنا شروع کر دیے. حضرات گرامی میرا حسین میدان کربلا میں پہنچا. شہادت مولانا صدیق صاحب قبلہ سے آپ نے سنی ہوں گی. حضرت عباس کی شہادت, حضرت علی اکبر کی شہادت, حضرت علی اصغر کی شہادت, یہ شہادتیں آپ نے پورے مہینہ محرم شریف میں سنی ہوں گی. لیکن آؤ میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کر کے پھر اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں, کیونکہ شہادتوں کا میرا مقصد نہیں ہے, وہ بیان ہو چکی ہیں, اس لیے میں آگے کا مجھے بیان کرنا ہے. حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو میدان کربلا میں پہنچے. 7 محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند کیا گیا, اور جب عاشورہ کی رات آتی ہے تو میرے حسین نے حکم دیا سارے نوجوان جتنے بھی جوان ہیں, جتنے بھی مرد ہیں, وہ ایک خیمے میں جمع ہو جائیں. سب لوگ ایک خیمے میں جمع ہو گئے. 82 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا, جس میں 72 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا. اس میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. حضرات امام حسین کے جانثار ایک خیمے میں جمع ہو گئے. اب میرا حسین کھڑا ہوتا ہے, خطبہ دیتے ہیں میرے آقا حسین, اے لوگوں میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. میں مدینے میں ہوں تب بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوں, میں مکے میں ہوں تب بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوں, کربلا کی سرزمین پہ ہوں تب بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوں, میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اے لوگوں میرے جانثاروں سنو, صبح عاشورہ کا دن ہے, صبح 10 محرم ہے. میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرا حسین 10 محرم کو میدان کربلا میں شہید ہوگا. لوگوں جان بہت قیمتی ہوتی ہے, جان بہت پیاری ہوتی ہے, میری وجہ سے تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, ایسا کرو تم رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ, مجھے میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ دو. یہ کہا میرے حسین نے چراغ بجھا دیا. سوچا کہ کوئی سامنے نہ جائے شرم کی وجہ سے, ہو سکتا ہے اندھیرے میں نکل جائے. جب میرے حسین نے چراغ جلایا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہا. پھر میرے حسین نے کہا لوگوں جان بہت قیمتی ہوتی ہے, میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو. تم میرے چھوٹے چھوٹے بچے لے جاؤ, اور لے جاؤ اور راستے میں کوئی تم سے پوچھے کہ حسین کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو کہہ دینا حسین کے بچے مدینے میں چھوڑنے جا رہے ہیں. حسین نے یہ بھی موقع اپنے جانثاروں کو دیا. یہ کہ چراغ بجھا دیا میرے حسین نے. پھر جب چراغ جلایا تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تیسری مرتبہ پھر میرے حسین نے کہا اے میرے جانثاروں, زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے, میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو. تم کو میں اجازت دیتا ہوں رات کی تاریکی کو اپنا سفر بنا دو اور چلے جاؤ. حسین چراغ بجھانا چاہتے تھے. نبی کے صحابی میدان کربلا میں تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے, اے میرے آقا حسین چراغ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا, اگر یہ چراغ پوری رات بجھا رہا تب بھی مدینے والے کے غلام تمہیں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. امام حسین کے سوتیلے بھائی 4 بھائی میدان کربلا میں تھے. حضرت عباس علمبردار, یہ 4 بھائی میدان کربلا میں تھے. ایک بھائی کا نام حضرت عباس, ایک بھائی کا نام حضرت عبداللہ, ایک بھائی کا نام حضرت ابو بکر, ایک بھائی کا نام حضرت عمر. چاروں بھائی کھڑے ہو گئے, میرے بھائی حسین ہم آپ کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ایک بھائی نے کہا میں آپ کے سامنے سے لڑوں گا, ایک بولا میں آپ کے داہنے سے لڑوں گا, ایک بولا میں آپ کے بائیں سے لڑوں گا, ایک بولا بھائی میں آپ کے پیچھے سے لڑوں گا. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے حسین تک تیروں کو پہنچنے نہیں دیں گے, حسین تک تیر نہیں آنے دیں گے, اپنے سینے پہ لیں گے. حسین اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, اے میرے پروردگار جیسے ساتھی تو نے مجھے دیے ہیں ویسے ساتھی قیامت تک اب کسی کو نہیں ملیں گے. حسین کے ساتھیوں کی شان کیا ہے, حسین کے ساتھیوں کا مقام کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر گاندھی جی نے کہا تھا کہ جیسے حسین کے پاس میں 72 جانثار تھے, اگر ویسے 72 مجھے مل جاتے تو اس ہندوستان کو 24 گھنٹے میں انگریزوں سے آزاد کرا دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ.
حسین کے ساتھی حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے. بولے حسین جب تک جسم میں جان باقی ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ایک ایک کر کے سارے جانثار جام شہادت نوش کر گئے. پہلے حضرت حر نے جام شہادت نوش کیا, پھر حضرت ظہیر آگے بڑھے, پھر مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھے, پھر ان کے غلام آگے بڑھے, حضرات گرامی آگے بڑھتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت امام قاسم جب چلے تھے اپنے خیمے سے نکلے تھے تو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یزیدیوں کا جملہ تھا خرجا غلام کا انہو بدر. ارے حسین کے خیمے سے نوجوان نہیں نکلا تھا بلکہ 14ویں کا چاند نکلا تھا. یہ حضرت قاسم کی جوانی تھی. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب حضرت قاسم شہید ہو گئے تو جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ میرا حسین کہتا تھا میرے بیٹے قاسم میں تجھے کہاں کہاں سے اٹھاؤں, لیکن میرا حسین صبر کرتا تھا. میرے حسین اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. میرے آقا امام حسین نے جب دیکھا کہ سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں, اب میرا حسین اپنے خیمے میں تشریف لایا ہے. دیکھا کہ بہن زینب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. بہن زینب قرآن پڑھ رہی تھی. میری ماں بہنیں پروگرام سننے آئی ہیں, اس امام حسین کے ذکر پاک کی محفل میں آئی ہیں. سیکھیں حضرت زینب کے کردار سے. آج ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا, آج ہم نے قرآن کو صندوق میں پیک کر کے رکھ دیا. آج سال میں کبھی ایک آدھ بار نوبت آتی ہے قرآن پڑھنے کی. یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنے اہل بیت, دوسرا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے, کبھی ان کا راستہ الگ نہیں ہو سکتا. میدان کربلا میں جہاں جوان بیٹوں کی لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں, جوان بچوں کی لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں, بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو نگاہوں کے سامنے ہیں, ایسے عالم میں حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہیں. وہ ماں بہنیں کیا جواب دیں گی حضرت زینب کو قیامت کے دن جا کر کے, جو ٹی وی کا سیریل نہیں چھوڑتی ہیں اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہیں؟ وہ ماں بہنیں کیا جواب دیں گی حضرت زینب کو جو قرآن نہیں پڑھتی ہیں اور دن دن بھر ٹی وی کی اسکرین پہ لگی رہتی ہیں؟ ناٹک کا ایک بھی قسط نہیں چھوٹنا چاہیے, ناٹک سیریل کی ایک بھی قسط نکلنی نہیں چاہیے. شام کو عورتوں کو کھانا شوہر کو اتار کے نہیں دیں گی جب تک ناٹک ختم نہیں ہو جائے گا. ذرا سوچو یہ میدان کربلا ہے, تم باقی حضرت زینب کی کنیز ہو. اگر باقی تمہیں حضرت زینب سے محبت ہے تو دیکھو حضرت زینب میدان کربلا میں قرآن پڑھ رہی ہیں, تم بھی قرآن کی تلاوت کرو. حضرت زینب نماز کی پابندی کر رہی ہیں, تم بھی نماز کی پابندی کرو. امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے. میرے حسین نے کہا بہن زینب اب تیرا بھائی میدان کربلا میں جا رہا ہے. اتنا سننا تھا بہن کا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرد آہلی بہن نے قرآن کی تلاوت کو وہیں پر روکا. امام حسین سے کہتی بھائی ذرا تھوڑا ٹھہرے. ایک پرانی گٹھری اٹھا کر کے لائی حضرت زینب, اس کے اندر سے نانا مصطفیٰ کا امامہ نکالا, اپنے بھائی کے سر پہ سجایا, اور ایک پرانی چادر نکالی جس میں 16 یا 17 پیوند لگے ہوئے تھے. چادر نکال کے کہا بھائی حسین اس چادر کو پہچانتے ہو, اس چادر کو پہچانتے ہو؟ امام حسین نے کہا ہاں میری بہن یہ میری ماں فاطمہ کی چادر ہے. تو حضرت زینب نے کہا بھائی جب امی کا وصال ہونے والا تھا تو امی نے مجھے پاس میں بلا کے کہا تھا بیٹی میدان کربلا میں تو اپنے بھائی حسین کے ساتھ جائے گی. اے میری بیٹی جب تیرا بھائی میدان کربلا میں جا رہا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے دولہ بنانا اور اس کی کمر میں میری چادر کا پٹکا باندھنا. حضرت زینب کہتی ہے بھائی آج تم دولہ بن رہے ہو, آج تمہاری بہن یہ تمہاری کمر میں پٹکا باندھے گی امی فاطمہ کی چادر کا. اس چادر کا پٹکا باندھا حضرت زینب نے, علی کی ذوالفقار ہاتھ میں دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی شہربانوں کو دیکھا, تڑپ کے رہ گئے. امام حسین کہتے ہیں میری بیوی شہربانو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے, تو چاندی کے برتنوں میں کھانے والی, تو نرم نرم بستروں پہ سونے والی, عیش و آرام چھوڑ کے تو حسین کے پاس آئی. اے میری بیوی شہربانو جب سے تو میرے نکاح میں آئی تجھے مٹی کے برتنوں میں کھانا نصیب ہوا, تجھے نرم و نازک گدوں پہ سونا نصیب نہیں ہوا, تجھے زمین پہ چٹائی پہ لیٹنا نصیب ہوا, لیکن پھر بھی تو نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ہر حال میں حسین سے راضی رہی, آج تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے.
آج تیرا حسین تجھ سے راضی ہے۔ اے میری بی بی شہر بانو، میں تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب تو حسین کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ برچی لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ تیر لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ میرا حسین صبر کی تلقین کرتا ہے، اپنی بہن زینب کو سینے سے لگا کے کہتے، میری بہن زینب، تو نے مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا، ہر مقام پہ صابرہ و شاکرہ رہی۔ اے میری پیاری بہن زینب، تو نے اپنی گود اجڑتے ہوئے دیکھی ہے، تو نے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو نے علی اکبر کی جوانی لٹتے ہوئے دیکھی ہے، تو نے قاسم کی جوانی لٹتے ہوئے دیکھی ہے۔ اے میری پیاری بہن زینب، تیرا بھائی تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے، اپنے بھائی کی شہادت پر بال نہ نوچنا، سینہ نہ کوٹنا، بالوں کو نہ نوچنا، کپڑوں کو نہ پھاڑنا۔ اے میری پیاری بہن زینب، نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نوحہ کر کے روتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حسین تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے، جب تو حسین کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ برچی لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ تو صابروں کی بیٹی ہے، صابروں کی بہن ہے، صابروں کی ماں ہے، لہٰذا صبر سے کام لینا۔ حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت سکینہ کو سینے سے لگایا میرے حسین نے، اے میری بیٹی سکینہ، میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ حضرت سکینہ نے کہا، بابا ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو بھی میدان کربلا میں گیا وہ واپس نہیں آیا، بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ اے میرے بابا آپ ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب، حسین کا امتحان کربلا میں پورا ہو رہا ہے، حسین کا امتحان کربلا میں مکمل ہو رہا ہے۔ میری بہن زینب، تیرا امتحان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ میری بیٹی سکینہ کو دیواروں سے ہاتھ لگا کر رونے مت دینا، میری بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھنا۔ میرا حسین صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آج میرے پیارے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، اگر کسی بی بی کا شوہر سعودی چلا جائے، قطر چلا جائے، بدیش چلا جائے، تو بی بی کی آنکھوں میں کیسے آنسو آ جاتے ہیں؟ حالانکہ اس کا شوہر 1-2 سال کے بعد واپس گھر پہ آ جائے گا، لیکن وہ بیویوں کی عظمت کو سلام کرو، ان بیویوں کے صبر کو سلام کرو۔ جانتی ہے میرا شوہر جا رہا ہے میدان کربلا میں، واپس نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی صبر و شکر کا مجسمہ بنی ہوئی ہے۔ آج اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا فوج میں بھرتی ہو اور اس کو بارڈر پہ بھیج دیا جائے، ان ماں باپ کے دل پہ کیسے بیتتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم ترنگے میں لپیٹ کر کے لایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میرے بیٹے کا جسم بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ان ماں باپ سے پوچھو جن کے گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں بنتا، لیکن وہ میرے حسین تیرے گھر والوں کو سلام، وہ میرے حسین تیرے اہل خانہ کو سلام، وہ میرے حسین تیری بہن زینب کو سلام، وہ میرے حسین تیری بی بی شہر بانو کو سلام، وہ میرے حسین تیری بیٹی سکینہ کو سلام۔ میرا حسین کہتا ہے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں میرے آقا حسین۔ جب چلنے لگے تو امام زین العابدین بولے، بابا ابھی تمہارا جوان بیٹا موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے۔ میرے حسین نے سینے سے لگا کے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے یہ یزیدی تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اے میرے لال تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے، بیٹا تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، بیٹا تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا۔ امام حسین کہتے ہیں میرے بیٹے زین العابدین تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا۔ آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اے کیسر پور کے زندہ دل مسلمانوں، یزید کے 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے 14 بیٹوں والا یزید مر گیا، اس کی نسل موجود نہیں ہے، اور ایک بیٹا میدان کربلا سے امام حسین کا آیا۔ آج پوری دنیا میں میرے آقا حسین کی نسل موجود ہے۔ آبا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، خاندان امام حسین، عصمت خاندان امام حسین، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، سرزمین کیسر پور۔
پتہ چلا جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے، جو اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے، اللہ اس کی نسل کو ختم نہیں کرتا ہے، اس کی نسل میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ کو مثال سے سمجھا دوں، ایک وہ جانور ہے جسے خنزیر کہا جاتا ہے، وہ ایک بار میں 12 بچوں کو جنم دیتا ہے، اور دوسرا وہ جانور ہے جسے بکری کہا جاتا ہے، بکری ایک بار میں 2 یا 3 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو، خنزیر کی قربانی نہیں ہوتی، خنزیر کو اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا ہے، بکری کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، بکرے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے۔ جب بقرہ عید کا موقع آتا ہے، لاکھوں بکرے قربان ہوتے ہیں، سینکڑوں بکرے قربان ہوتے ہیں، کروڑوں بکرے قربان ہوتے ہیں۔ بتاؤ، تعداد تو بکروں کی کم ہونا چاہیے، لیکن بکروں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، خنزیر کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے اور بکروں کی نسل بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکرا جو ہے وہ اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے اللہ اس کی نسل کو ختم نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی نسل میں برکتیں دیتا ہے۔ دیکھو میدان کربلا میں 14 بیٹوں والا یزید مر گیا، ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا۔ بغداد میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، مہریرہ شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، بلگرام شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، بہرائچ شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، مسولی شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، ارے پھپون شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، پاک پٹن میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، کلیر شریف میں جا کے دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، کچھوچھا شریف میں جا کر دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، ارے دیوا شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، مکن پور کی سرزمین پہ دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس، خاندان امام حسین، عصمت خاندان امام حسین، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ۔ ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ارے جو قتل کربلا کے میدان میں ہوئے آج انہی کی نسل پوری دنیا میں موجود ہے۔ 14 بیٹوں والا یزید مر گیا، اس کی نسل مٹ گئی، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب۔ حسین زندہ اور زندہ حسین والے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرا حسین اپنے بیٹے زین العابدین سے فرماتا ہے، اے میرے بیٹے زین العابدین، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا۔ آج یہاں پہنچ کے ایک عقیدے کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اصلی سید کون ہے، اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ حقیقی سید کون ہے، اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ نسلی سید کون ہے، تو ایک پیغام کربلا کے میدان سے تمہارے ذہن میں ڈال کے چلا جاؤں۔ امام حسین چاہتے تو بیٹے علی اکبر کو روک لیتے، حسین چاہتے تو علی اصغر کو روک لیتے، میرے حسین نے روکا ہے تو امام زین العابدین کو روکا ہے، اس لیے روکا ہے۔ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت شہربانو کے بیٹے ہیں، اور حضرت شہربانو کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت شہربانو کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھایا ہے۔ میرا حسین امام زین العابدین کو بچا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے بیٹے زین العابدین، جو تیری نسل کا سید ہوگا، جو اصلی سید ہوگا، جو نسلی سید ہوگا، جو حقیقی سید ہوگا، وہ عمر فاروق اعظم کا گستاخ نہیں ہوگا، وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا، جو اہل بیت سے بھی محبت کرے گا اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا۔ یہ حقیقی سید کی پہچان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری صاحب قبلہ۔ تو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو تو سمجھ لینا شجرہ بیچ میں رکا ہوا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے سمجھ لینا اس کا شجرہ بیچ میں سے کہیں کٹ گیا ہے، یہ نام کا سید ہے۔ اس لیے جو حقیقی سید ہوگا وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا، وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا اور اپنے خاندان سے بھی محبت کرے گا۔ رات تو امام زین العابدین کو بچایا امام حسین نے، دنیا کو پیغام دے دیا سیدوں کی نسل میرے اس بیٹے سے چلے گی۔
امام زین العابدین کو صبر کی تلقین کی میرے آقا حسین نے، آئے میدان کربلا۔ یزیدی سمجھ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گئے، اب حسین میں اتنی سکت نہیں، اب حسین میں اتنا پاور نہیں، اب حسین میں اتنی قوت نہیں کہ حسین اتنے یزیدیوں سے مقابلہ کر سکے۔ انہیں کیا پتا کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، جس کے باپ نے مراہب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، آج اسی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے، شیر خدا کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ میرا حسین آخری خطبہ دیتا ہے، اے ظالم یزیدیو، اس وقت نبی کا نواسہ میرے علاوہ پوری روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، کیوں میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو؟ اب بھی باز آ جاؤ میرے خون سے، علی اکبر کا قتل معاف کر دوں گا، علی اصغر کا قتل معاف کر دوں گا، بھائی عباس کا قتل معاف کر دوں گا۔ یہ شمر نے کہا حسین حسب و نسب کی باتیں مت کرو، دو باتوں میں فیصلہ کرو، یا یزید کی بیعت کرو یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا حسین فرماتا ہے اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو حسین مدینے جیسی سرزمین کو چھوڑ کے نہ آتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو حسین مکے جیسی امن والی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ میرا حسین کہتا ہے اے یزیدیو، جس پہلوان پہ تمہیں بھروسہ ہو، جس پہلوان پہ تم ناز کر کے آئے ہو، جس پہلوان پہ تم تکیہ لگا کے آئے ہو، بھیجو اسے حسین کے مقابلے میں۔ علی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے، اپنی تلوار ذوالفقار کو حسین لہرا رہے ہیں، کسی یزیدی میں مجال نہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تو جا حسین کے مقابلے میں، وہ کہتا ہے تو جا حسین کے مقابلے میں، ہمت نہیں آئے حسین کے مقابلے میں۔ شیر خدا کا شیر خود ہی لشکر پہ حملہ کرتا ہے، لشکر کے قلب پہ حملہ کیا، قلب کو صاف کر دیا، لشکر کے عقب پہ حملہ کیا، عقب کو صاف کر دیا، میمنہ پہ حملہ کیا تو میمنہ پلٹ دیا۔ میرا حسین نہر فرات پہ پہنچ جاتا ہے، نہر فرات پہ امام حسین پہنچے اور پانی کو چلو میں لے کر کے یزیدیوں کو دکھاتے ہوئے زمین پہ ڈال کے کہتے ہیں اے ظالم یزیدیوں سن لو، یہ مت سمجھنا کہ حسین نے پانی کی وجہ سے تلوار اٹھائی ہے، اس نہر فرات پر کل بھی حسین کا قبضہ تھا، آج بھی حسین کا قبضہ ہے اور قیامت تک حسین کا قبضہ رہے گا۔ میرا حسین کہتا ہے اے ظالم یزیدیوں سن لو، حسین میدان کربلا میں پانی کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھا رہا ہے، حسین میدان کربلا میں پانی کی وجہ سے نہیں لڑ رہا ہے، حسین نے تلوار اٹھائی ہے تو نانا کی شریعت کی خاطر اٹھائی ہے، حسین میدان کربلا میں آیا ہے تو نانا کے دین کی خاطر آیا ہے۔ فاروق مدنہ پوری نے کہا تھا پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، دوزخ سے آسیوں کو چھڑانے کی بات تھی، پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، دوزخ سے آسیوں کو چھڑانے کی بات تھی، پانی کی بات ہوتی تو بہہ جاتی ندیاں، کوثر کے جام ہم کو پلانے کی بات تھی، پانی کی بات ہوتی تو ندیاں کوثر کے جام ہم کو پلانے کی بات تھی، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ امتحان صبر تھا ورنہ تو وہ حسین انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ میرا حسین پانی کی وجہ سے میدان کربلا میں نہیں لڑا ہے، حسین لڑا ہے تو نبی کی شریعت کی خاطر لڑا ہے، حسین نے تلوار اٹھائی ہے تو نبی کی دین کی خاطر اٹھائی ہے۔ حسین کہتے ہیں آؤ یزیدیوں میرے مقابلے میں، میرے حسین کی شان دیکھو، حسین میدان کربلا میں ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے اور سخاوت کا یہ عالم ہے پیارے مسلمانوں، آپ سنو گے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ حسین کی سخاوت دیکھو، عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جو کوفے میں اپنے گھر پہ آیا، باہر گیا ہوا تھا، جب کوفے میں آیا 10 محرم کو تو دیکھا کوفے میں گھروں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں مرد نظر نہیں آ رہے ہیں، پوچھا اپنی بیٹی سے بیٹی آج کیا بات ہے، آج کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا کوفے کے باہر کربلا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر سب لوگ جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی میں بھی جنگ میں جاتا ہوں تاکہ مال غنیمت مجھے مل جائے، جنگ جیتنے والا لشکر اسے مال غنیمت ملتا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ابا جا تو رہے ہو لیکن ایک بات میری سن لیجئے، جب مال غنیمت ملے تو اس میں مجھے امنی یقیق پتھر چاہیے، یمن کا عقیق پتھر چاہیے جو انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے، عقیق نام کا پتھر یمن کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا مجھے یمنی عقیق پتھر چاہیے مال غنیمت میں، وہ کہتا ہے بیٹی میں لے کے آتا ہوں۔ آیا میدان کربلا میں عبداللہ کیا دیکھتا ہے، ایک
सवार है, उसके पीछे 50-50 यजीदी उसके पीछे हमला कर रहे हैं। ये भी यजीदियों में शामिल होकर के हुसैन के पीछा कर रहा था। इमाम हुसैन के घोड़े के करीब पहुंचा। मेरा हुसैन फरमाता है, आजा अब्दुल्ला मेरे करीब आजा। सोच में पड़ गया ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। फरमाया अब्दुल्ला मेरे करीब आजा। जब अब्दुल्ला इमाम हुसैन के करीब हुआ, मेरे हुसैन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली। अब अंगूठी निकाल मेरा हुसैन अब्दुल्ला के हाथ पे रख के कहता है, इसके अंदर जो पत्थर है वो यमनी अकीक पत्थर है, अपनी बेटी को ले जा करके दे देना। जब इतना सुना अब्दुल्ला ने आंखें खुली की खुली रह गई। कहता है मेरे आका आप कौन है? फरमाया मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहता है अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी मोहब्बत में करबला में जामे शहादत नोश करूंगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश करता है। यजीदियों से कहता है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये करबला में हुसैन की सखावत है। आखिरी वक्त है, मेरा हुसैन सखावत कर रहा है। आखिरी वक्त है, ये भी जान रहा है कि कूफे में कौन क्या मांग रहा है। मेरा हुसैन ये भी जान रहा है कि कौन मेरी मोहब्बत में आ रहा है। आप यहाँ जब तक बैठो मेरे हुसैन की मोहब्बत में बैठो। मेरा हुसैन हर बैठने वाले को जानता है। हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा गया, बोला अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं? सिनान बोला कहां से रोकूं? खूली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की मासूमियत न रोक सकी, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी। एक घड़ी ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, एक साथ ऐसी आती है, एक लम्हा ऐसा आता है जो हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही थी, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख के नहीं रुकी है, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देख के नहीं रुकी है। ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे हुसैन की तलवार प्यास की वजह से नहीं रुकी है, मौत के तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी वाले कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम तंदुरुस्ती में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम मालो दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम आराम में होके नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू अकीदत का दम भरता है, जिस हुसैन से तू सच्ची अकीदत रखता है, वो तेरा हुसैन मैदान करबला में तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, बर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं सजदा कर रहा है। हुसैन मैदान करबला में अपने रब की इबादत कर रहे हैं। हुसैन के जिस्म पाक जब जमीन पे तशरीफ लाता है, मेरे हुसैन का घोड़ा कितना समझदार था, उसने अपने घुटने जमीन पे रख दिए, मेरा शहसवार नीचे आ रहा है, मेरा हुसैन जमीन पे तशरीफ लाया, अपना सर सजदे में रख दिया, मेरे हुसैन ने सर सजदे में रखा, हुसैन के सरे मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया गया। अब ये उलमाए किराम की मैं दुआएं लेते हुए एक जुमला आपके दिल की तख्ती पे लिख के जा रहा हूँ। हुसैन सजदे की हालत में है, तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। हुसैन घोड़े पे थे, तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जब सजदे में पहुंचे तो सजदे की हालत में सर को तन से जुदा क्यों किया जा रहा है? तो सुनो, नबी की हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान
जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। हजरात, नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तादील अरकान भी है। तो पूरी नमाज में सजदे की हालत अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सुनो, ये उलमाए किराम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। सजदे की हालत अल्लाह को इसलिए पसंद है, जब कोई सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाती है। पीछे वाले भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब वो सजदा करता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मैं मौलाना सिद्दीक साहिब किबला से कहूँ, हजरत आप मुझे मेरे आका का नाम लिख करके दे दे। आप कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूँगा जो मेरे आका का जाती नाम है। आका का आसमान पे नाम अहमद है, जमीन पे नाम मोहम्मद है, जमीन के नीचे महमूद है। तो मोहम्मद नाम आप मुझे लिख करके दीजिए। मौलाना सिद्दीक साहब कलम उठाएंगे, मौलाना सिद्दीक साहब कागज उठाएंगे और ऊपर का कलम से गोल गोल बनाएंगे। मैं अर्ज करूंगा, हजरत ये क्या बना रहे हैं? ये कहेंगे मैं नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। फिर ये उसको दाहिनी जानिब खींच के बाईं जानिब मोड़ेंगे। मैं अर्ज करूंगा ये क्या कर रहे हैं? ये कहेंगे मैं नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूं। फिर उसे नीचे ला करके गोल करेंगे। मैं कहूंगा ये क्या बना रहे हैं? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की मैं दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर उसको ला करके नीचे को मोड़ेंगे। मैं कहूंगा ये क्या बनाया? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की मैं दाल बना रहा हूं। पता चला प्यारे मुसलमानों, आप नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई केसरपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई सिंघाई की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई पीलीभीत की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई सेल की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई ताजुश्शरिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में जाके सजदा करता है, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाकर के सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उस्मान के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने जाके सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई मस्जिद नबवी के अंदर सजदा करता है, कोई जाकर के मकाम इब्राहिम के साये में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के बराबर में सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के साये में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के सामने सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के मुत्तसिल सजदा करता है, कोई खाना काबा के सामने सजदा करता है, कोई मीज़ाबे रहमत के बराबर में सजदा करता है, कोई मुल्तज़म के बराबर में सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुज़दलिफ़ा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों तलवारों के साए में हुआ? वो सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ है? मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में सजदा करना आसान है, घर पे नमाज पढ़ना आसान है, सफर में नमाज पढ़ना आसान है। जवान बेटे का लाशा निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना, जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना, जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना। पता है मेरे बाद मेरी बहन मेरी बीबी के सर से चादर उतर जाएगी, फिर भी ऐसे आलम में सजदा करके रब की बारगाह में अर्ज करना, अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइक व अमरन अला बलाइक व सब्रन अला तस्लीमिक। मेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तूने मेरी तकदीर में लिखा हुसैन उससे राजी है, तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है? तो गैब से आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ हुसैन की जान आजा आजा, जन्नत की बहारें तेरे लिए है, जन्नत के नजारे तेरे लिए है, हौज़े कौसर पर तेरे नाना इंतजार कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला में आखिरी सजदा करके अपने
चाहने वालों को, अपने जानिसारों को ये पैगाम दे रहे हैं, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से सच्ची अकीदत है, तो देखो हुसैन मैदान करबला में नमाज पढ़ रहा है, तुम भी कभी नमाज को कज़ा मत करना, तुम भी नमाज की पाबंदी करते रहना। हुसैन नमाज का पैगाम दे करके जा रहे हैं, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान इमाम हुसैन, एहसानात इमाम हुसैन। ये हुसैन है, वाह, आखिरी सजदा करके हमको पैगाम दे गए, नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। बेशक। हाथ उठा के बताओ हुसैन से सच्ची मोहब्बत है कि नहीं है? अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज को कभी मत छोड़ना। हुसैन नमाज के साथ हैं, हुसैन नमाज के साथ है, नमाज हुसैन के साथ है। आज हम अपने अमाल का मुहासिबा करें। मेरा हुसैन मैदान करबला में आया था, यजीद से लड़ाई क्या थी मेरे आका हुसैन की, ये किरदार भी आप सुन लो और अपने अपने अमाल का मुहासिबा कर लो। यजीद से लड़ाई क्या थी मेरे आका हुसैन की? अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया, जो तारीख की सबसे मोतबर किताब है, उसके अंदर लिखते हैं हाफिज इब्ने कसीर, इन्ना यजीदा कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुरिबल खम्र, फरमाते हैं कि यजीद, बेशक यजीद राग बाजों का रसिया था, बेशक, यजीद राग बाजों का रसिया था, गाने सुनता था, ढोल धमाके सुनता था। बेशक। यजीद नाचने वाली रक्कासा को लाके अपने महल में नचवाता था, जिसे आज हम डांस पार्टी कहते हैं। कहीं हम दावा हुसैन से मोहब्बत का कर रहे हैं और काम कहीं यजीदी वाले तो नहीं कर रहे हैं। आज अपने अपने अमाल का मुहासिबा करो। यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद गाने सुनता था, यजीद नाचने वाली रक्कासा का डांस देखा करता था, यजीद शराब पिया करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखा करता था, और जब कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाया करता था। और यजीद के बारे में आता है, कोई भी सुबह ऐसी नहीं होती थी जिस दिन वो नशे में मस्त ना उठता हो, शराब के नशे में उठता था। अब जरा मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, अब जो मुसलमान शराब पीता है वो हुसैन के तरीके पे चलता है कि यजीद के तरीके पे चलता है? अब जो मुसलमान एयरफोन लगा के कान में और घर के अंदर लेट करके गाने सुनता है, वो बताओ यजीद के तरीके पे चलता है कि हुसैन के तरीके पे चलता है? अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जो डांस पार्टियों में पूरी पूरी रात जाकर के गुजार देते हैं, वो यजीद के तरीके पे चल रहे हैं कि हुसैन के तरीके पे चल रहे हैं? हम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत का दम भर रहे हैं, सिर्फ जुबान से कह रहे हैं कि हम आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारा किरदार देखा जाए, हमारे अंदर दिल के अंदर झांक करके देखा जाए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं बची है जो यजीद ने की हो और वो हम ना कर रहे हों। आज सारे काम यजीदी वाले मुसलमान कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, दो आवाजें बहुत बुरी हैं, सौताने मलऊनान, दो आवाजें ऐसी हैं जब जब वो निकलती हैं अल्लाह की लानत बरसती है। दो आवाजें ऐसी हैं, रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, नौहे की आवाज, बैन करके रोने की आवाज, हाय करके रोने की आवाज जब जब मुंह से निकलती है तो अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह व मिज़मारुन इंदा नेमतिन, और खुशी के वक्त ढोल की आवाज, खुशी के वक्त ढोल की आवाज जब जब निकलती है अल्लाह की लानत बरसती है। ये मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस पाक कह रही है, ये नबी की हदीस कह रही है। अब मुझे बताओ कि जो लोग सीना कूटते हैं वो हुसैन का गम मनाते हैं, तब भी इस हदीस की रोशनी में गलत, और जो इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजा करके गलियों में तशहीर करते फिरते हैं वो भी गलत, क्योंकि हुसैन तो मैदान करबला में शहीद हुए थे, पूरा कुनबा तो गम में डूबा हुआ था। ढोल खुशी के मौके पे बजाया जाता है, ना कि गम के मौके पे बजाया जाता है। ये हदीस पाक क्या पैगाम दे रही है? हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हुसैन के बताए तरीके पे चलो। हुसैन का किरदार क्या है? हाफिज इब्ने कसीर फरमाते, काना हुसैन युहिब्बुल कुरआन यक़राउल कुरआन व यस्माउल कुरआन। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, हुसैन का किरदार करबला में ये था कि हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, कुरान सुनते भी थे, और हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते। तो कुरान से मोहब्बत करो, नमाज की पाबंदी करो, ये हुसैन का किरदार है। तुम कुरान खानी घर पे कराओ, ईसाले सवाब करो, इससे तुमको फायदा पहुंचेगा। हुसैन के नाम पे सबीले लगाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, हुसैन के नाम पे गरीबों को कपड़े बांटो, हुसैन के नाम पे गरीबों को खाना बांटो, इससे मेरा हुसैन राजी हो जाएगा। हुसैन राजी हो गए तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए।
حسین میدان کربلا میں ہے. حسین کی لڑائی کردار یزید سے تھی، اس لیے جو یزید کا کردار تھا اس کردار سے بچنا، حسین کا کردار اپنانا، حسین کے طریقے پہ چلنا، حسین کے بتائے راستے پہ چلنا. اب مجھے بتاؤ میرے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے. 2 گھنٹے مجھے تقریباً کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. اب 2 گھنٹے ابھی بعد کا بیان بھی بہت لمبا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ وہ بیان آپ کو سناؤں گا. اب آخری پیغام میں امام حسین کا آپ تک پہنچا دوں. میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں نانا مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر جام شہادت نوش کرتے ہیں. اللہ نے حسین کی نسل کو مٹنے نہیں دیا، پوری دنیا میں حسین کی نسل پاک موجود ہے. آج میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا، میرا حسین زندہ ہے. اب جس کا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. جس کا عقیدہ ہے علماء کرام دی، جس کا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے وہی بولے گا حسین زندہ ہے. بہاروں نے کہا حسین زندہ، نظاروں نے کہا حسین زندہ، اشجار نے کہا حسین زندہ، احجار نے کہا حسین زندہ، مسجد کے میناروں نے کہا حسین زندہ، مدرسوں کی درس نے کہا حسین زندہ، اور مدرسے کے مدرسین نے کہا حسین زندہ، مسجد کے اماموں نے کہا حسین زندہ، مسجد نبوی نے کہا حسین زندہ، ستون نے کہا حسین زندہ، باب صدیق نے کہا حسین زندہ، باب عمر نے کہا حسین زندہ، باب عثمان نے کہا حسین زندہ، باب علی نے کہا حسین زندہ، باب بلال نے کہا حسین زندہ، منبر رسول نے کہا حسین زندہ، ریاض الجنہ نے کہا حسین زندہ، حسین اصحاب صفہ کے چبوترے نے کہا حسین زندہ. حسین مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، مدینے کے در و دیوار نے کہا حسین زندہ، مدینے کی ہواؤں نے کہا حسین زندہ. حسین مدینے سے مکے پہنچے، خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ، حجر اسود نے کہا حسین زندہ، ملتزم نے کہا حسین زندہ، میزاب رحمت نے کہا حسین زندہ، رکن یمانی نے کہا حسین زندہ، رکن شامی نے کہا حسین زندہ، رکن عراقی نے کہا حسین زندہ، حجر اسود نے کہا حسین زندہ، مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ، چاہے زمزم نے کہا حسین زندہ، مینا نے کہا حسین زندہ، مزدلفہ نے کہا حسین زندہ، میدان عرفات نے کہا حسین زندہ. حسین میدان کربلا میں پہنچے، عمر ابن سعد نے کہا حسین زندہ، خولی نے کہا حسین زندہ، شمر نے کہا حسین زندہ، ہرملا نے کہا حسین زندہ. حسین کا سر مبارک جب تن سے جدا کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے حسین کے چہرے کو دیکھ کے کہا حسین زندہ. اور جب حسین کا سر دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے حسین کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے کہا حسین زندہ. اب اے کیسر پور والو وہ جملہ دے رہا ہوں، ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا. یہ علماء کرام مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے، سب کی توجہ چاہتا ہوں. میرے حسین کا سر مبارک جب تک جسم سے لگا ہوا ہے، جب تک سر جسم سے لگا رہا، سارے جہان نے کہا حسین زندہ. اور جب سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، عصمت امام حسین، ذکر امام حسین، شان امام حسین، وقار امام حسین، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ. جب تک سر جسم سے لگا رہا سارے جہان نے کہا حسین زندہ. اور جب سر تن سے جدا ہو گیا اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. جب تک سر جسم سے لگا رہا سارے جہان نے کہا حسین زندہ. جب سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے. اور جنت پہ فاطمہ کا ہے بھرپور اختیار، وہ جب چاہیں تب منگا لیں کپڑے حسین کے. اور تب تک قسم خدا کی اے کیسر پور والو، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی ارے جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے.
जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के सब कुछ भुला दिया है, मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। बहुत अच्छे मंजरी इससे आगे का वाकया इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर सुनाऊंगा। माबाद करबला दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही केसरपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।